نہ بیوی کو حالت حیض میں طلاق دینی ہے، نہ حالت حمل میں طلاق دینی، پریگنینسی کے دوران بھی طلاق نہیں دینی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی پابندی لگا دی دین اسلام نے، اور اس پابندی میں بڑی حکمت ہے۔ حالت حیض میں بیوی کی طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے، زیادہ امکانات ہیں لڑائی جھگڑے کے، محبت نہیں دے پا رہی خامد کو، اپنی نفاست اور پاکی تیار ہونا ویسے نہیں کر پا رہی، طبیعت بھی چڑچڑی، ایسے ہی حمل کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں کو ویسے ہی شریعت نے نکال دیا کہ تب طلاق دو جب عورت بالکل فریش ہو، تاکہ کوئی طلاق دے ہی نہ۔ عبداللہ ابن عمر کے پاس کیس آ گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، اور انہوں نے فرمایا حل تعرف عبداللہ ابن عمر، اور کہنے لگے کیا آپ عبداللہ ابن عمر کو جانتے ہو؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، اس نے بھی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی تھی، یہ غلطی کی تھی۔ فَسَأَلَ عُمَرٌ النَّبِيَّ، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ حضور یہ کام ہوا ہے، میرے بیٹے نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی، مسئلہ بتا دیں۔ فَأَمَرَهُ أَن يُرَاجِعَهَا، نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ رجوع کر، حضور نے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ قال، کہتے قلت، میں نے کہا فَيُعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَ، حضرت پھر اس طلاق کو شمار کیا گیا تھا، یہ طلاق ہوئی تھی، گنی گئی تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں اَرَأَيْتَ، تو بتا، ان عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ، اگر کوئی بندہ حماقت کر لے تو اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ گنی جاتی کہ نہیں گنی جاتی؟ اس کی حماقت گنی جاتی ہے۔ حماقت کر لی، غلطی کر لی، کام تو کر لیا نا، حماقت کے ساتھ ہی کام کیا تو ہے، یعنی یہ طلاق ہو گئی ہے، طلاق بدی ہے لیکن طلاق واقعی ہو جائے گی۔